مختصراً 10 منٹ میں اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. اعتکاف کا مسنون وقت چونکہ آج غروب سے پہلے سے کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا. جو حضرات کا بھی اعتکاف ہے نا بھائی، اعتکاف والے اس میں عبدالرؤف چاچا ہے ماشاءاللہ. ہاں، جو حضرات بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان پر ضروری ہے کہ غروب سے پہلے کیا کریں؟ مسجد میں حاضر ہو جائے. اور عورتیں کس طرح اعتکاف کرے گی، یہ ساری چیزیں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. چنانچہ اعتکاف کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے. پہلے پارے میں ہم نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے رہے ان طہر بیتی، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کا حکم کس کو دے رہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے. چنانچہ فقہا کہتے ہیں کہ اعتکاف ایسی سنت ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال بھی اس کو ترک نہیں کیا. بہت ساری سنت ہے آپ نے اس کو کیا، چھوڑ دیا. اعتکاف ایسی سنت ہے اس کو کبھی ترک نہیں کیا، پھر بھی امت اس سے کیا ہے؟ غافل ہے. 1 سال کا اعتکاف آپ سے فوت ہو گیا تھا رمضان میں، تو اگلے سال رمضان میں اس کی قضا کی، چنانچہ 20 روز کا اعتکاف کیا. اور یہی سال آپ کا آخری سال تھا، رمضان تھا. اس کے بعد آپ وفات پا گئے. تو اسی طرح اعتکاف کے بہت سے فضائل وارد ہوئے. مختصر یہ مشکات وغیرہ کی روایت ہے. وہ یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف قول فی المعتکف، اعتکاف کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ یعتکف الذنوب، وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہے جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہے. یعنی اعتکاف کرنے والوں کو 2 فائدہ یہاں پہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے، مسجد والا ماحول ہوتا ہے، تو گناہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ محفوظ ہو جاتے ہیں. اور دوسرا فائدہ بتایا کہ نہ کرنے پر بھی بہت ساری نیکیوں کا ثواب ان کو ملتا ہے. اعتکاف کرنے والا عیادت کر سکتا ہے بیمار کی؟ نہیں کر سکتا. جنازے میں شریک ہو سکتا ہے؟ تو نہ کرنے کی بنا پر بھی ان کو کرنے والوں کی طرح کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اسی طرح اعتکاف کی ایک حدیث میں جو ہے فضیلت بیان فرمائی کہ رمضان کے آخری عشرن فی رمضان، کہ جو رمضان میں عشرے کا اعتکاف کرے 10 دن کا، کان کحجتین و عمرتین، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، وہ 2 حج اور 2 عمرے کی طرح ہو گیا. کتنے حج اور عمرے کی طرح؟ اسی طرح ایک میں آتا ہے کہ جو 1 روز کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں. کتنی خندقوں کا؟ خندق یعنی ہاں وہ جو بڑا جو ہے گڈھا ہوتا ہے، تو جہنم اور اس کے درمیان 3 خندق. ایک خندق کی لمبائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی چوڑائی. 1 دن کے اعتکاف پہ یہ ثواب ہے. اعتکاف مسنون رمضان کا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ ہے لیکن کفایت کے طور پر. اگر کوئی بھی آدمی نہیں کرے گا تو پوری بستی کیا ہو جائے گی؟ گنہگار ہو جائے گی. اسی طرح مسنون وقت کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ غروب سے پہلے، یعنی 20ویں رمضان کے غروب سے پہلے مسجد میں بیٹھنا ہے. اور ختم کب ہوئے گا؟ جب چاند دکھے گا. رمضان چاند دکھتے ہی بندہ کیا ہے؟ گھر میں جا سکتا ہے. بہتر ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے جائے. کہاں کیا جائے گا اعتکاف؟ اعتکاف مسجد میں کیا جائے گا جہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے. اسی طرح اعتکاف مسجد شرعی میں کیا جائے گا. کہاں کیا جائے گا؟ شرعی مسجد، جو مسجد کے ملکیت میں ہو، کرائے پہ نہیں ہو، مسجد کی ملکیت میں ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد شریف وہ ہے جو نیچے سے لے کے اوپر تک پوری مسجد ہو. نیچے سے لے کے اوپر تک پورے، اسی میں اعتکاف درست ہے. البتہ گنجائش دیتے ہیں بعض فقہا آج کے زمانے کے حساب سے کہ جو ہے مکانات جو ہے اتنے جگہ جو ہے مہنگی ہو گئی ہے اور منزلیں بہت زیادہ ہے، تو شرعی مسجد اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے. اعتکاف میں نیت بھی شرط ہے. بغیر نیت کے آدمی ٹھہرے گا تو اعتکاف نہیں ہوئے گا. تو نیت کر لے کہ میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہوں تقرب کے لیے. اور مسجد ہی میں آدمی رہے گا. مسجد شرعی کی حدود کو جان لے. ہر مسجد میں حرم کا حصہ ہوتا ہے. ہر مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے ذمہ دار اور انتظام سے پوچھ لے کہ ہمارے مسجد کا حرم کہاں ہے؟ یہ مسجد میں حرم کا حصہ یہ والا گالا اور وہ والا گالا ہے. کون؟ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی حصے میں کیا کرے؟ اعتکاف کرے. یہ مسجد کے حصے میں نہیں داخل ہوگا، یا وہ جو باہر کا حصہ ہے وہ مسجد کے حصے میں داخل نہیں ہوگا. تو اس کو چاہیے کہ وہ کہاں رہے؟ حرم میں رہے. اسی طرح شرعی میں رہے گا. اسی طرح
معتکف کا مسجد میں کھانا پینا سونا یہ سب مسجد میں حرم میں ہی ہوگا. اس کے لیے افطار کرنے والوں کے ساتھ باہر نہیں جائے گا. ان کے کھانے پینے کا انتظام کو سب کدھر کیا جائے گا؟ حرم میں ہی کیا جائے گا. اسی طرح مسجد سے کب نکلے گا؟ طبعی ضرورت ہے تبھی نکلے گا. طبعی ضرورت کا مطلب واجب وضو کرنے کے لیے نکلے گا. وضو آپ کا پہلے سے آپ سنت وضو کرنے کے لیے کر رہے ہو نہیں, واجب وضو کے لیے نکلے گا. اسی طرح پیشاب پاخانہ ہے اس کے لیے نکلے گا. اسی طرح اعتکاف میں تھا غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی تو ابھی اس کے لیے کیا ہے وہ. اس کے علاوہ مسجد سے نکلنا جائز نہیں, حرم سے نکلنا اگر نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا, اگرچہ ایک ہی پل کے لیے کیوں نہ ہو. نماز جنازہ کے لیے کوئی نکل رہا ہے تو جائز نہیں ہے. ہاں البتہ آپ گئے تھے وضو کے لیے, وہاں پہ نماز جنازہ ہو رہی ہے تو نماز جنازہ پڑھ کے آ جاؤ. نماز جنازہ ہی کے لیے حرم سے نکلنا اعتکاف کو جو ہے فاسد کر دے گا. اسی طرح کھانے سے پہلے بعد میں ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں ہمارے ساتھی. پچھلے سال ہمارے پاس آئے تھے دکان میں سم ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ تو کھانے پینے کے لیے ہاتھ بھی دھونا ہے تو اس کو گنجائش نہیں ہے کہ باہر جا کے ہاتھ دھو. اعتکاف حرم ہی میں اس کے لیے انتظام کیا جائے گا. اگر ہاتھ پیر دھونے کے لیے کھانے پینے کے بعد جا رہے ہیں تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. دوا لینے کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا ہے, کسی آدمی سے جو ہے دوا منگائے. عورت کس طرح اعتکاف کرے گی؟ اسی طرح وضو خانے میں آپ گئے, یہ چند مسائل میں بتا دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے. وضو خانے میں آپ گئے, وضو کر رہے, اس کے بعد پانی پوچھ رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ کھڑے ہو کے پانی پوچھ رہے ہو تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا. وضو کر کے آپ کو فوراً حرم کی طرف آنا ہے, آتے آتے پانی پوچھو. اسی طرح منجن کرنا ہے, منہ کو اور پیر کو جو ہے صابن سے دھونا ہے, تو منجن اور منہ اور پیر کو صابن سے دھونے کی نیت سے آپ حرم سے نکلے اعتکاف ٹوٹ جائے. ہاں البتہ وضو کے لیے آپ نکلے. کس کے لیے نکلے؟ وضو کے لیے نکلے. وضو سے پہلے فوراً منجن اور جو چیزیں صابن وغیرہ لگا کے وضو کر کے آپ آ جائے, اس کی گنجائش. اسی طرح نہانے کے لیے, صرف ایسی گرمی ہو رہی ہے نہانے کے لیے کوئی نکلا تو کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. لیکن ایک گنجائش بتا دیتا ہوں میں. پیشاب پاخانے کے لیے آدمی جاتا ہے جب, تو پیشاب پاخانے کے لیے جب جائے گا تو نیت پیشاب پاخانے یعنی پیشاب پاخانے کے لیے نکلا ہو حرم سے, تو پیشاب پاخانے کے لیے جائے اور بغیر صابن لگائے پانی ڈال کر آ جائے تو اعتکاف. لیکن نہانے کے لیے جا رہے تو اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. یہ تمام چیزیں. عورت کس طرح اعتکاف کرے گی؟ عورت گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے. گھر میں اگر کوئی خاص جگہ نہیں بنائی آپ نے نماز کے لیے تو گھر کا کسی کونے کو جو ہے اعتکاف کے لیے کیا کر لے, وہاں پہ مصلی وغیرہ بچھا کر ادھر متعین کر لے. نیت ویسی کرے گی کہ میں 10 دن کے سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ میرے لیے آسان فرما. اور اپنے معتکف میں رہتے ہوئے یہ کونا اگر اس نے بنا لیا ہے تو یہاں پر رہتے ہوئے وہ کام کاج کر سکتی ہے. سبزی وغیرہ چھیلنا ہے اس کو, یا اسی طرح کچھ کاٹ رہی واٹ رہی ہے تو وہاں پر بیٹھتے ہوئے وہ کر سکتی ہے. اسی طرح کوئی کھانا لینے والا نہ ہو, اکیلی ہے وہ کھانا لے, تو کھانا لینے کے لیے نکل سکتی ہے, کھانا لے کے فوراً آ جائے. لیکن بہتر ہے کہ کوئی پہلے سے انتظام کر دے اور جو ہے مقصود جو ہے وہ اس کے لیے کرے. اور اسی طرح اپنے معتکف میں رہ گئی, وضو اور وہی پاخانے کے لیے جو ہے جا سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں جا سکتی ہے. اور ساری چیزیں میں نے بتا دی. اور اگر حیض آ گیا عورت کو اعتکاف کرتے کرتے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, ابھی اعتکاف میں نہیں رہے گی. اسی طرح کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب وہ کیا کرے گا؟ کسی کے اعتکاف کو کسی نے فاسد کر دیا, وہ باہر نکل گیا, تو اب وہ قضا کیا کرے گا؟ تو وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ایک دن کا اعتکاف کرے گا قضا کے طور پر. یعنی کسی بھی دن غروب سے پہلے آئے گا مسجد میں اور پھر اعتکاف کرے گا اس دن کا روزہ رکھ کے, اور غروب کے بعد یعنی مغرب کے بعد پھر گھر چلا رہے. یہ قضا, یہ نہیں کہ پورے 10 دن کا کیا کرے گا وہ قضا کرے گا. یہ چند مسائل تھے اعتکاف کے پیش نظر. جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان تک یہ کلپ کو پہنچا ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے ہماری گروپ میں بھی اس کلپ کو جو ارسال کر دے گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سنا ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اس عمل پر عمل کرنے, اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.